إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ دین اسلام اور خاص کر منکرین اسلام کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کا صحیح اسلامی جواب کیا ہے یہ سننے کے لیے جمع فرمایا ہے، مجھے کہنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا۔ آج دنیا کے اندر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں پر بڑا ظلم ڈھایا ہے، اور ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ عورتوں کو قیدی بنا لیا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے گھر کی خواتین جو اسلام کی اصل میں بیٹیاں بننا ہے، تہذیب حاضر کی بیٹیاں بن رہی ہیں، مغرب کی بیٹیاں بن رہی ہیں۔ عائشہ بنو، فاطمہ بنو، ام سلیم، اس طرح بڑے بڑے صحابیات کے نام آتے ہیں کہ ان کا کیریکٹر، ان کا اخلاق اپناؤ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کی تمک چمک دمک، آج کے جو کچھ فیشن، یہ فیشن نرالا، یہ جو نرالے نرالے فیشن نکلے ہوئے ہیں، ان کی اتباع اور تہذیب کی چمک دمک یورپ کی، یہ ہمارے بہنوں کو اور ہمارے خواتین کو بہت بہاتی ہے، دل سے اس کی اتباع کرتی ہیں، لیکن اسلام یہ دراصل انہیں ایک دقیہ نصیحت نظر آتا ہے۔ تو اس کی وضاحت کرنے کی مجھے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس لیے ہم نے عنوان رکھا ہے کہ اسلام کی بیٹیاں۔ بڑا پیارا لفظ ہے بیٹی، اصل میں ہر ایک کو بہت بہاتا ہے، اور بیٹی بڑا مقدس لفظ بھی ہے، اور بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹے سے زیادہ پسند ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوبصورت ترین چیز اور ہر بہترین چیز عطا فرمائی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر خوبصورت ترین چیز عطا کی، اور دنیا کی سب سے انمول ترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو بیٹے دیے تو بچپن میں لے لیے، لیکن بیٹے جتنے دیے اس سے زیادہ بیٹیاں،
2 بیٹے اگر ہم تلاش کر کے بھی نکال لیں تاریخ میں، لیکن اس سے زیادہ 4 بیٹیاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظروں میں بھی بیٹی یہ بڑا خوبصورت اور بیٹے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے۔ کلام اللہ کے اندر اللہ نے عورتوں کے لیے ایک الگ سے سورہ رکھا، سورۃ النساء، اور کلام اللہ کے اندر کہیں سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کا سورہ، عورتوں کا سورہ ہے، ایک مستقل سورہ رکھا ہے انہی کے نام کے ساتھ۔ تو ان کی تقدیس، ان کی خوبصورتی، ان کی محبوبیت اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ ہم مسلمانوں کو بتایا بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ کس طرح اس نے سلوک کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ تو غرض کے لفظ بیٹی ہر ایک کو پسند آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مقدس لفظ ہے۔ میں نے اس کو جوڑا ہے اسلام کے ساتھ۔ اس کا ایک معنی کیا ہے؟ اگر ہم لغوی لیں تو کوئی معنی نہیں بنتا ہے، اسلام کی بیٹی نہیں بن سکتی، اسلام کوئی جاندار چیز نہیں ہے، اسلام کوئی کیا ہے، انسان کا نام نہیں ہے۔ لیکن معنوی اور روحانی نام کے اعتبار سے یہ عنوان بڑا ہی اہم ہے کہ جس حیثیت سے ایک والہانہ محبت بیٹی کو باپ سے ہوتی ہے، اور باپ کی تقدیس و احترام کے ساتھ ساتھ باپ کی اطاعت و فرمانبرداری ایک بیٹی جس طرح کرتی ہے۔ ہم نے تاریخ پڑھا ہے تو ہماری اسلامی بہنیں اور مائیں بھی ایک زمانے میں اسلام کی بیٹیاں ہوا کرتی تھی۔ وہی والہانہ محبت، وہی جوش، وہی جذبہ، وہی اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ، اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو نہیں، اپنے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ماں کے لیے اولاد ہوتی ہے، اولاد کو تک قربان کرنے کا ایک جذبہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ آج تک آسمان و زمین کے اندر ایسا نمونہ کسی اور قوم میں نہیں ملا کہ خود صحابیات نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو سنوارا ہو کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ، موت کے لیے بھیج رہی ہیں بظاہر، لیکن وہ جذبہ ایمان، قوت، محبت، کٹ مرنے کا مٹھ مرنے کا جذبہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ بھائی دیکھیں نزدیک آ جائیں، آنے والوں کو بھی جگہ دیں، اور محفل بھی محفل لگے، آپ کیا ہیں تھوڑا سا نزدیک بیٹھ جائے۔ غرض میں بتا رہا تھا یہ اسلام کی بیٹیاں معنوی اور روحانی اعتبار سے بڑا اہم مضمون ہے۔ کیوں؟ آج دور حاضر میں یورپ کی بیٹیاں ہیں، انگریز کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو مشرق کی بیٹی، کوئی کہتا مغرب کی بیٹی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں تہذیب کی بیٹی ہوں، لیکن بہت کم سننے میں آتا ہے کہ میں اسلام کی بیٹی ہوں۔ یہ سننا بہت 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 دور کی بات ہے۔ عورتوں نے اپنے آپ کو کھو دیا، اپنی عزت کو پامال کر دیا، اور اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہمارے وہ معمر حضرات کا ہے جو والدین کہلاتے ہیں، جو اپنی اولاد کی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے وہ تربیت نہ کی کہ وہ بڑھتے بڑھتے تنا آور درخت بنے تو وہ اسلام کی بیٹی بن کے تیار ہو، بلکہ انہوں نے تو رزق کے معاملے میں بڑی جد و جہد کر کے اچھا کھلایا، کپڑوں کے معاملے میں بڑی جد و جہد کر کے انہیں اچھا پہنایا، کھلانے پلانے پڑھانے اکیڈمک تعلیم کے سلسلے میں اپنا سب کچھ قربان کیا، خون پسینہ ایک کر کے کیا کیا، اپنی کمائی اپنی اولاد پہ لٹائی، لیکن کسی پر توجہ نہیں کی، اور کسی پر آپ نے خرچ نہیں کیا، کسی کو آپ نے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا، تو وہ مذہب اسلام ہے، نہ اس کی تعلیم دی، نہ پڑھایا، نہ سکھایا، نہ اس پر پائی ایک پائی بھی خرچ نہیں کی۔ تو آج ہمیں سننے میں آتا ہے
کہ میری بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی. آج ہمیں سننے میں آتا ہے بڑی محنت کر کے شادی کیے لیکن نباہ نہ ہو سکا, 4 دن میں طلاق, 8 دن میں طلاق. یہ فیملی سسٹم گویا کہ پامال ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. اس زمانے میں تو ہم نے یوں بھی دیکھا ہے کہ کوئی کالا کلوٹا شوہر کیوں نہ مل جائے اور بیوی اور شوہر کے اندر تفاوت بھی نہ ہو, بہت دور کا معاملہ ہو اس کا اور اس کا, یہ خوبصورت ترین اعلی خاندان کی, وہ ایک مزدور پیشہ اور کالا بھی, لیکن نباہ ہو جاتا, سال گزر جاتے, وہ اس کو اپنا شوہر سمجھتی اور خدمت بجا لاتی اور زندگی گزار لیتی اور اپنے تمام خواہشوں کو اپنے اندر ہی گھونٹ دیتی, اپنے اولاد کے لیے وقف کر جاتی. اولاد بعد میں ترس کھاتی کہ ماں کے ساتھ ظلم ہوا. لیکن آج معاملہ کیا ہے, ٹکر کا چاہیے. آج کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر, نہ کہ اس کی سیدھی نہیں ہے مجھے طلاق چاہیے, اسے فلاں چیز پسند ہے مجھے وہ چیز پسند نہیں ہے تو شوہر سے طلاق چاہیے. اسے کرکٹ میں یہ پلیئر پسند ہے مجھے وہ پلیئر پسند ہے, مجھے نباہ نہیں ہو سکتا ہے, طلاق چاہیے. ایسے بہت سے ہیں طلاق لینے والے. میں تنزن نہیں کہہ رہا ہوں, مذاق, صحیح واقعات, صحیح واقعات. سنی فیلڈ کے اندر فلاں ہیرو مجھے پسند ہے, یہ اس کو پسند نہیں ہے, مجھے طلاق چاہیے. ایسے بے باک کہنے والے موجود ہیں ہماری خواتین. تنزن نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے لیے سوچئے ہمارا گھرانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب مطہرات کو اور اسی طرح ازواج مطہرات کو, صحابیات کو بھی, اپنی بیویوں کو بھی کس طرح ایک تعلیم دے کر بہترین قوم کی بہترین عورتیں بنایا تھا. ہم نے وہ سب کچھ پامال کر دیا, جس کی تعلیم سے ایسے ایسے صحابیات پیدا ہوں جن کی قربانیاں پڑھ کے ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ عورت ہی ہو سکتی ہے. ان کے اندر یہ جذبہ آیا کہاں سے, انہوں نے کیسے اپنی اپنی یہ قربانیاں دی ہیں. ایک معمولی صحابی کا واقعے سے میں ابتدا کر رہا ہوں, بہت سے واقعات لاؤں گا درمیان میں. یہ جو ہے کہ تمہیدی طور پہ ذہن میں رکھیں. حضرت خنسہ معلوم ہے آپ کو, بہت صحابیات میں ادنا قسم کے, بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. خنسہ نام کی بھی ایک صحابی ہے, خنسہ, یہ صحابیات میں سے آتی ہیں اور آخری دور میں اسلام قبول کیا ہے. سابقون الاولون میں بھی شامل نہیں ہے, ازواج مطہرات میں بھی شامل نہیں ہے, یہ بعد کے صحابیات میں شامل ہیں. اور عرب کی بہت بڑی شاعرہ ہے. بعضوں کا تو کہنا یہ ہے کہ عرب نہیں, عجم نہیں, پوری دنیا میں خنسہ جیسا کوئی عورت ہو کہ شاعر پیدا نہیں ہوا. عورت شاعرہ کوئی پیدا نہیں ہوئی خنسہ جیسی, جس کے آگے بڑے بڑے شاعر بھی سجدہ کرتے تھے. وہاں کا رواج تھا جس کو ملک الشعراء کہتے, جو شاعروں میں سب سے بڑا بادشاہ قسم کا ہوتا, سال میں ایک مرتبہ اس کو تاج پہنایا جاتا اور اس کے آگے تمام شاعر سجدہ کرتے. اسی میں وہ شاعر بھی ہیں جن کے بہت سے وہ اشعار جو انہوں نے کہے تھے اتنے پسند کیے گئے کہ کعبۃ اللہ میں لٹکایا گیا. ان کو کہتے ہیں 7 معلقات. 7 ایسے شاعر ہیں جاہلیت کے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے ان کے اشعار کو اتنا پسند کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک یہ بدعت تھی کہ ان کے اشعار کو کعبۃ اللہ میں 1 سال کے لیے لٹکایا جائے. اسی میں شاعر ہے. بہت سے ایسے مرد بہت سے پیدا ہوئے لیکن کوئی عورت شاعر پیدا نہیں. یہ خنسہ اس کے اندر شامل, بہت بڑی شاعرہ تھی. معلوم ہوا کہ مدینے کے اندر اسلام پھیل رہا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں پوچھ گچھ کی. پتا چلا کہ وہ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور حسن اخلاق سب سے اہم چیز ہے.
جو غیر مسلموں کو متاثر کرتا ہے، بدقسمتی سے آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی اخلاق سے، تو وہاں سے نکل کے آئی، اللہ کے رسول سے ملاقات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اشعار سنائے۔ اللہ کے رسول نے بڑے پسند ہو کے اشعار کو سنا، کہا کہ اور کہو اور کہو۔ اتنے بامعنی اور پرحکمت اشعار ہوتے تھے حضرت خنسا کے۔ پھر اس کے بعد واپس پلٹی ہیں تو اسلام قبول کر کے پلٹی۔ پھر اس کے بعد جنگ کا موقع آتا ہے، اپنے 4 بیٹے ہوتے ہیں، 4 بیٹے ہوتے ہیں، جنگ کے لیے تیار خود کرتی ہیں، چاروں بیٹوں کو دہلیز پہ کھڑا کرتی ہیں اور گھر میں بیٹھ کے خطاب کرتی ہیں۔ فصاحت و بلاغت کا بہت اعلیٰ نمونہ ہے ان کا خطبہ۔ کہتی ہیں کہ بیٹو، اللہ کی قسم میں نے آج تک تمہارے باپ کے معاملے میں کہیں خیانت نہیں کی، یعنی یہ نہیں کہ تم میں کوئی حرامی ہو، یہ نہیں کہ تم میں کوئی اور کیا ہے کسی اور کے خون سے ہو، نہیں، میں نے پاک بازی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور یہ تم خالص حلال بیٹے ہو میرے، چاروں کے چارے، اور اچھی سے اچھی میں نے تربیت کی تمہاری، اور آج میں اسی کا حوالہ دے کے کہتی ہوں کہ کبھی میدان جنگ سے پیٹ نہ پھیرنا، اگر کوئی میرے پاس واپس آئے گا تو میں اس کو قبول نہیں کروں گی۔ ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹوں کو جہاد پہ بھیجتے ہوئے، کیا الفاظ کہہ رہی ہے دیکھیے، ادنا صحابہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں نے کبھی خون میں کوئی اور چیز ملاوٹ نہیں کی، خیانت نہیں کی، میرے حلال بیٹے ہو، میرے اندر کی ایمانی قوت و جذبہ میرے بیٹوں میں ہونا چاہیے، اور یاد رکھو تم ہی صرف مجھے خبر آنی ہے کہ تم شہید ہو گئے، واپس میں قبول نہیں کروں گی تمہیں، جاؤ اس اللہ کے نام پر میں تمہیں دیتی ہوں کہ کل کے دن اللہ بلائے کہ 4 شہیدوں کی ماں کدھر ہے، تو کہا جائے کہ خنسا ہے، 4 شہیدوں کی ماں خنسا ہے۔ میں حشر کے میدان میں یہ نام قبول کرنا پسند کرتی ہوں، یہ نہیں کہ میرے بیٹے جنگ سے واپس آ گئے پیٹ پھیر لی۔ بیٹے بھی کن کے تھے؟ خنسا کے تھے۔ حضرت خنسا کے اس جواب میں، اس پیغام کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کی قسم ماں، ہم واپس آنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اور تم بہت جلد سنو گے کہ تمہارے تمام کے تمام بیٹے ایک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے، اور بیائی نہیں ہی اسی طرح جس معرکے میں گئے تھے اسی معرکے میں ایک کے بعد دیگرے چاروں کے چاروں شہید ہو گئے، اور دوسروں کے ذریعے سے حضرت خنسا کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے 4 نوجوان ہونہار جن پر محنت کر کے تم نے پرورش و تربیت کر کے بڑا کر کے جوان کیا تھا، ایک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے، تمہارا کہنا کیا ہے؟ تو کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے میرے بیٹوں کو قبول کر لیا۔ یہ جذبہ ہوا کرتا ہے، یہ بول کے نہیں آتا ہے، خود سے آتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس پہ کٹ مرنے پہ جی چاہتا ہے، جس سے بناوٹی محبت ہوتی ہے اس پر کوئی مشکل بھی آ جائے اس کی طرف سے انسان بھاگنے لگتا ہے۔ آج ہم بناوٹی محبت ہے، اسلام پر بناوٹی محبت ہے، خامخواہ کہ ہم صرف کیا کہتے ہیں، زبان سے محبت کا اقرار کرتے ہیں، دل سے ہوتا تو ہمیں اسلام کا کوئی اصول شاق اور مشکل نہیں گزرتا، اوپر پڑھ پڑھ کے محبت انگلوا لیتی ہے، منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ اصل میں ہم نے محبت کیا ہی نہیں۔ اسلام سے محبت کی ہوتی تو اسلام کی بیٹیاں نوجوانوں میں نظر آتی، لیکن حقیقی محبت ہمارے بیٹیوں کے اندر ہے ہی نہیں، ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ان کے والدین نے انہیں نہیں دی، خطا ان کی بھی نہیں ہے، انہیں بچپن سے یہی سکھایا گیا، بتایا گیا کہ یہ دنیا کو اہمیت دو،
کسی نہ کسی طرح انجینئرنگ پاس کر لو، کبھی بھی جاب میں لگی رہو، کل کے دن شوہر بھی بگڑا تم لات مار کے آ سکتی ہو، یہ سکھاتے ہیں آج کے والدین، تو پھر کیا بیٹی بنے گی اسلام کی؟ بیٹیاں یوں نہیں بنتی ہیں، اس کے لیے وہ تعلیم چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، وہ جذبہ چاہیے جو ہمیں صحابیات رضوان اللہ علیہن ان کے اندر نظر آتا ہے۔ میں آپ کو دو باتیں قرآن کی، پھر اس کے بعد احادیث پر آتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے عورتوں پر ظلم کرنا، عورتوں کی مدد کرنا۔ یہ دونوں چیزیں بہت پرانی ہیں۔ اچھے لوگ ہوتے ہیں تو عورتوں پر ظلم ہوتا دیکھتے نہیں، آگے بڑھ کے بغیر کسی طلب کے۔ آج عجیب ماحول ہے، آج بھی عورتوں کی مدد ہوتی ہے لیکن جنسی جذبے کے بغیر نہیں ہوتی۔ لڑکی خوبصورت ہے، کوئی گاڑی ٹکر مار دی تو 10 لوگ جمع ہو جائیں گے، کیا کیا ایسا کیا ویسے کیا۔ لیکن لڑکی کالی ہے، غریب ہے، اسے کسی نے ٹکر مار دی تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ اپنی راہ لیتا ہے، کہاں بھائی پستے ہیں ہم، آؤ بھائی چلو جائیں گے۔ بڑی مطلب پرست دنیا بن گئی ہے، بڑی مطلب پرست دنیا، اتنی مطلب پرست بن چکی ہے کہ آج بیٹا بھی کوئی خدمت باپ سے کرتا ہے تو سوچتا ہے اس کا فائدہ کیا ملے گا، یہ مجھے لکھ کے دے گا، فلاں پراپرٹی دے دے گا، تب کہیں جا کے خدمت کا سوچتا ہے۔ بڑی مطلب پرست دنیا ہے، ایسا زمانہ شاید اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا۔ اور یہ مطلب پرستی سکھایا کون ہے پتہ ہے؟ میڈیا، سنیما، ہاں سیریلز۔ یہ باقاعدہ خاندانی محبت و نظام کو توڑنے کے لیے رات دن کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ٹی وی چینلز بنا رہے ہیں، سیریل بنا رہے ہیں، تاکہ دیکھ دیکھ کے خواتین تو بگڑتے ہی ہیں لیکن اچھے اچھے بگڑ جاتے ہیں، اور اتنا بگڑتے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے بگڑنے کی۔ اور یہ سب کچھ 150 یا 150 روپیے کی تمہاری محنت کی کارستانی ہے، تم کیبل کو دے کے اندر لاتے ہو۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، قرآن اور حدیث میں کہیں لفظ کیبل بھی نہیں آیا ہے، کہیں اس کے لیے ہم حرام بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ کی قسم یاد رکھو جتنی برائی یہ کیبل کے ذریعے وائر کے ذریعے آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی اور چیز کے ذریعے نہیں آتی۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان دیکھے کوئی برائی کو، منکر کو، کہ وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو کم از کم زبان سے روکے، اس کی بھی طاقت نہیں تو کم از کم دل کے اندر محسوس کرے کہ برا ہے، اٹھ کے چلا جائے، مل کے مت دیکھے۔ اس کی بھی طاقت نہیں ہے، پھر اس کے بعد ایمان کا کوئی اور درجہ نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم راضی برضا فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہو تو پھر ایمان کی ایک رمق بھی نہیں ہے تمہارے دلوں کے اندر۔ گھر کے جو بڑے ہیں وہ ہاتھ سے توڑ کے نکال کے پھینکے کیبل کو۔ بعض لنگڑے بہانے بناتے ہیں، لنگڑے بہانے، مولوی صاحب اس میں نیوز آتی نا، نیوز نہ سننا، ہمیں دنیا کی خبریں سننے بغیر رہے تو مسلمان کیسے ہوں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم پوچھتا ہوں، ریڈیو میں نیوز نہیں آتی؟ کتنا ریڈیو سنتے ہو تم؟ نیوز ریڈیو میں بھی سنتے ہو تو گانے سنتے ہو، نیوز کون سنتا ہے؟ پیپر میں نیوز نہیں آتی، پیپر میں بھی تلاش کر کے دیکھتے ہو تو فحش تصاویر کہاں ہیں، وہاں دیکھ کے نگاہیں گاڑ دیتے ہو 5-5 منٹ کے لیے۔ نیوز وہاں بھی پڑھتے ہو؟ نیوز تو صرف بہانہ ہے، بے بہانہ بازی اللہ کے ہاں تو نہیں چل سکتی، ہاں مولوی صاحب کو دھوکہ دے سکتے،
ہمارے پاس تو اس کا علم نیتوں کا علم نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہے اصل میں ہمارے خاندانوں کو بگاڑا ہے۔ تعجب تو وہاں ہوتا ہے جہاں مجھے معلوم ہوتا ہے بڑی بڑی لمبی داڑھی، 5 وقتہ نمازی، لیکن اندر کیبل ٹی وی اور ساتھ میں پوری فیملی کے ساتھ دیکھتا ہے، ماشاءاللہ کوئی حیا نہیں، اچھے دیکھتے ہیں۔ مجھے تو وہاں تعجب ہوتا ہے، جن کو ایمان معلوم نہیں ہے، جن کو نماز معلوم نہیں ہے، جن کے لیے اسلام کی کوئی وقت نہیں، وہ دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی ان کو سدھار کے مرحلے ہیں، مسئلہ تو وہاں پیش آتا ہے کہ اچھے دعوے دار دین کے، نمازی، توحید، فلاں مرکز سے جڑے ہوئے، وہ کون ہے، سیکریٹری ہیں، وہ کون ہے، فلاں ہے، متولی ہیں، لیکن گھر میں کیا ہے، کیبل ٹی وی آدھے دن کے لیے بھی خراب ہو جائے تو بیوی ناک میں دم کر دیتی، جی فون کرو جی اسے، فون کرو جی اسے، فون کرو، کیبل نہیں آ رہا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بھائی، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کتنے عادی بن چکے ہیں ہم۔ یہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ عادت میں کیسے شامل ہو گیا ہے، بھوکا رہ سکتا ہے بندہ لیکن ٹی وی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ پھیلاتا ہے کیا، زہر پھیلاتا ہے، میٹھا زہر ہمارے اندر، جس سے معاشرہ سب کا سب پامال ہو رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں، احترامات ختم ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ محبتیں اور رشتے ختم ہو رہے ہیں، بات میں جھگڑا اور بے باکی، ماں باپ والدین کو بے عزتی کرنا اور خود مختاری ماں باپ کو ہوتے ہوئے اولاد کے اندر آ جانا، یہ ہیں وہ کیڑے میٹھے زہر جو یہ میڈیا پھیلاتی ہے۔ تو اسلام کی بیٹی کہاں بنے گی؟ وہ یورپ کی بیٹی بنتی ہے خود بخود، تہذیب کے یہ حاضر کی بیٹی بنتی ہے، تہذیب حاضر کی، ہاں فیشن کی بیٹی بنتی ہے، محبت والی خانہ، پاکٹ منی جو دیتے ہیں اس کو جمع کر کے بیوٹی پارلر جانے والی کتنی عورتیں ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ صرف مردوں کو اپنی خوبصورتی بتانا مقصود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سمجھتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے بنایا، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری خوبصورتی کا تم ڈھڈورا پٹواؤ، نہیں، اللہ نے تسکین مرد کے لیے بنایا، لتسکنوا الیہا، اور خاص صرف شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے ساز، کسی اور کے لیے آرائش، کسی اور کے لیے خوبصورتی کر کے نکلی یا نہ نکلی، نیت پہ عذاب ہوگا، یاد رکھ لیجیے، نیت پہ عذاب ہوگا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اس نیت سے کوئی میک اپ کرتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، یہ سب گناہ ہے، یہ سب ہماری عورتوں کے گھٹی میں پڑی ہوئی بات۔ آپ دیکھیں نا، گھر میں رہتے ہیں تو سالن کے کپڑے پیاز کی بدبو آ رہی ہوگی، شوہر کے سامنے اسی طرح پھرتی ہیں، وہی آپ کہہ دیں کہ شادی کو شام کو جانا ہے، سب سے بہترین ڈریس اور سب سے بہترین پرفیوم مار کے نکل رہی ہے، کون؟ وہاں شوہر ہے، گھر میں شوہر تھا، وہاں کی کیا تیاری ہے؟ تیاری تو گھر کے اندر ہونی چاہیے نا، اس کو تم بتاؤ، اس کے لیے ہو تم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لیے وہ لباس کا درجہ ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے، ایک دوسرے کو خوبصورت کر کے تم دکھاؤ، پیار بڑھے گا، محبت بڑھے گی۔ ہر شام جب شوہر واپس پلٹ کے گھر کے دہلیز پہ قدم رکھے تھکا ماندہ، تم تیار ملو، سراپا ہستی مسکراتی ملو، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے ملو، تو شوہر کیوں دوسری جگہ دیکھنے لگے؟ وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو سالن اور بدبو سے اٹے ہوئے کپڑے، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ پہلے سے تھکا ماندہ ہے، پھر اس کے بعد ٹی وی میں بیٹھ کے دیکھتا ہے، اچھا یہ ناچنے والی اچھی ہے، بڑی خوبصورت۔ غور کرو، غور کرو، ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم نے تہذیب بھلا دی، اسلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ اسلام کی بیٹی کے لیے کیا ہدایات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی اتنی خدمت کرو کہ خواہ تم تنور پہ بیٹھی ہوئی ہو تب بھی تمہیں بلا لے تو حاضر ہو جاؤ، تب بھی حاضر ہو جاؤ۔ کبھی بدقسمتی سے شوہر روٹ جائے تو اس کی منت سماجت کر کے تمہیں کسی نہ کسی طرح راضی کر، اور ہم کو ہدایت کی کہ تم کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کے مغالطے میں آ گئے، کسی خوبصورت عورت کو جاتے ہوئے دیکھ کے برائی پر ذہن گیا، فوراً پلٹو اپنے گھر کی طرف اور اپنی بیوی سے کیا ہے مل لو، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہی اس کے پاس بھی موجود ہے۔ ہمیں بتایا، خود اللہ کے رسول نے عمل کیا، آپ حیرت زدہ رہ جائیں۔ اللہ کے رسول ایک جگہ سے واپس آئے تو جلدی جلدی اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور اپنی بیوی سے ملے۔ پھر اس کے بعد صحابہ سے جب بات چیت کی تو کہا کہ مجھے فلاں عورت بھائی خوبصورت لگی تو میں پہلے پہنچا اپنی بیوی کی طرف اور بیوی سے مل لیا، اور تم بھی ایسے ہی کیا کرو، جب تمہیں کسی خوبصورت عورت کو لگے تو تم اپنی بیویوں کی طرف پلٹو، وہی جو کچھ اس کے پاس ہے میری بیوی کے پاس بھی وہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پاک رکھنے کے کس طرح اصول بتلائے ہیں، دیکھیے ہم نے ان سب کو پامال کر دیا۔ تو اب آئیے اس سلسلے میں دو اہم باتیں جس میں شروع کیا تھا، ایک ہے زمانے قدیم سے ظلم، ایک ہے زمانے قدیم سے اچھا انسان، انسانیت پسند انسان ہے، تو عورتوں کے سلسلے کے ظلم کو ہمیشہ اس نے کیا کیا ہے، دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہمیشہ سے یہ دونوں گروہ عورتوں کے سلسلے میں رہے، مردوں کے اندر۔ اس کی ایک واضح ترین مثال وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کرتے ہوئے پائی تھی۔ طویل واقعہ ہے، لیکن میں صرف وہ پوائنٹ لے رہا ہوں جو آپ کو یہاں ہمارے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے سبق آموز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو قتل کر دیا، اور دوسرے دن اس کو وہاں تک بات پہنچ گئی کہ فرعون کو بھی پتا ہو گیا کہ اس نے ڈھونڈنے کے لیے آدمی بھیج دیے۔ تو ان میں کا ایک اچھا آدمی تھا جو حضرت موسیٰ کو اچھا سمجھتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ یہ بنیت انہوں نے قتل نہیں کیا، بالارادہ نہیں کیا، تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ دیکھو تمہاری قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وجاء من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، تمہارے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، فوراً نکلو، انی لک من الناصحین، میں دیکھو نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، میں جانتا ہوں میں تمہارا مخلص دوست ہوں، تم نکلو یہاں سے فوراً۔ تو حضرت موسیٰ مصر کو چھوڑ کے نکل گئے، مدین کی طرف ہجرت کی۔ راستہ بہت لمبا تھا اور کوئی سواری نہیں تھی، اور یہ پلے تھے شہزادے کے طور پر، فرعون کے بیٹے کے طور پر پلے تھے، تو بڑی ناز و نعم میں، کبھی وہ پیدل نہیں چلے تھے۔ اب چلے اتنی دور پیدل، پاؤں کی چپل بھی نہیں رہی آخری میں، اور چھالے پڑ گئے، بھوک پیاس نے نڈھال کر دیا، کئی دن چلے ہیں۔ آخر کار مدین کا وہ جو بڑا دروازہ ہوتا ہے نا جی، باؤنڈری، بارڈر پہ پہنچے، گویا کہ آج کی زبان میں کہہ لیجیے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَأْتِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، اب جیسے ہی بارڈر پہ پہنچے وہاں دیکھا کہ یہ کنواں ہے، اور اس کنویں پر کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور یہ بھی پایا کہ دو عورتیں ہیں، دو لڑکیاں ہیں، جو نوجوان بیٹیاں ہیں، جو اپنے جانور کو روکے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں انتظار میں۔ ہر مرد آ رہا ہے پانی پلا رہا ہے جا رہا ہے، ہر مرد آ رہا ہے پانی پلا رہا ہے جا رہا ہے، لیکن عورتیں ہیں، دو بیٹیاں ہیں، دو لڑکیاں ہیں جو اپنے جانور کو کھینچی ہوئی، تذودان۔ انہوں نے پوچھا قال ما خطبکما، بھائی تمہارا حال کیا ہے، کیوں تم نہیں پلا رہے ہو پانی؟ تو انہوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، یہاں ان ظالم لوگوں کا اصول یہ ہے کہ جب تک مرد اپنے جانور کو پانی نہیں پلا لیتے ہم نہیں پلا سکتے۔ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یعنی ہمارے ابا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے ہمارا، اس وجہ سے ہم کھڑے ہوئے ہیں، جب تک یہ پلا کے نہیں لے جائیں گے اپنے جانوروں کو
تب تک ہم کھڑے ہوئے لا نسقی حتی یصدر الرعاء وہ ابونا شیخ کبیر، اور میرا باپ بھی نہیں آ سکتا کیونکہ باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے، باپ آ کے بھی جانور کو پانی نہیں پلا سکتے، تو ہم دونوں ہیں جو پانی پلا رہے ہیں ان کے لیے، اور آخری میں پلا کے جاتے۔ تو حضرت موسیٰ کا جوش جذبہ ابھرا، ان بچیوں کی مدد ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ آگے بڑھا، مردوں کی صف میں داخل ہوئے، فوری طور پر ان کے جانوروں کو پانی پلوایا، پھر اس کے بعد انہیں بھیج دیا۔ کوئی دوسری غرض نہیں تھی، اللہ کے لیے مدد کی معصوم لڑکیوں کی، کوئی دوسری غرض نہیں تھی۔ اسی وجہ سے پلا کے آ کے ایک سائے میں بیٹھا تو حضرت موسیٰ کی زبان سے یہ دعا نکلی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، پیدل چل کے آیا ہوں، جسم درد کر رہا ہے، پاؤں میں چھالے پڑ چکے ہیں، مایوس نہیں ہوں تجھ سے، تو جو بھی عطا کر دے اس فقیر کے لیے بس کافی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پانی دے دے، یہ نہیں کہا کہ کھانا دے دے، یہ نہیں کہا کہ درد چلا جائے، یہ نہیں کہا کہ پاؤں اچھا کرتے۔ دیکھیے جامع دعائیں انبیاء سے سیکھیے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ اللہ سے کیسے دعا کرنا ہے؟ دعا سیکھنا ہے تو انبیاء کی دعاؤں کو پڑھو، ان کی دعائیں ایسے جامع ہیں کہ آپ کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی ہیں کہ ایسی دعائیں مانگنی۔ رتی جملہ، چھوٹا سا جملہ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب العالمین جو کچھ بھی خیر ہے، جو کچھ بھی میری طرف تو عطا کر دے، اس فقیر کے لیے ضروری ہے، اس فقیر کی حاجت مند ہے یہ، اللہ مجھے پوری پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں، تو جو بھی عطا کر دے۔ ابھی یہ دعا کر کے بیٹھے نہیں تھے، کچھ ہی دیر میں ان دو خوبصورت ترین لڑکیاں معصوم سی بیٹیوں میں سے ایک آئی چلتی ہوئی۔ کب ہو رہا ہے یہ کب ہو رہا ہے؟ 1400 سال پہلے؟ نہیں 3000 سال پہلے، نہیں تقریباً 3500 سال پہلے کی ایک لڑکی ایک لڑکے کے پاس آ رہی ہے، اجنبی لڑکی اجنبی لڑکا۔ یہیں سے جی رومانس شروع ہوتا، رومانس۔ ہم اجنبی لڑکی ہم نے بنایا ہے نا بہت سی فلمیں، یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالی کس بات کا ذکر کر رہا ہے، جب اجنبی لڑکے کے پاس اجنبی لڑکی، تنہا بیٹھا ہوا تھا اجنبی لڑکا، یہ بھی تنہا آ رہی تھی۔ اللہ اسی لیے قرآن میں اس لفظ کو رکھ دیا، قیامت تک کے لیے کوئی پڑھے تو یوں اسلام کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں کہ ضرورت کے تحت کبھی اجنبی مرد سے بات کرنے کا موقع پڑ ہی جائے تو اس وقت بھی وہ اسلام کی بیٹی بن کے آتی ہے، یورپ کی بیٹی نہیں، بے باکی سے نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ نے وہ لفظ کو خاص طور پر رکھا، فرمایا کہ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں میں سے ایک لڑکی چلتی ہوئی آئی، کیسے؟ حیا و شرم کے ساتھ۔ صرف اتنا کہہ دیتا بات بن جاتی، فجاءتہ احداہما تمشی، ایک لڑکی اس میں سے چڑھتی ہوئی آئی، نہیں کہا کہ استحیاء، حیا کی چال چلتی ہوئی۔ تو معلوم ہوا چال میں بھی بے باکی ہوتی ہے، چال میں بھی عورت کی بے حیائی ہوتی ہے، چال میں بھی عورت کی بے حیائی ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے۔ تو لاکھ برقع پہن لو، تمہاری چال بے حیا کی ہو تو برقع کیا معنی رکھتا ہے؟ ہاں جی، بہت سی برقع پہنتی ہیں، لیکن مرد جیسی شخصیت یہ ہے نا، بڑا نباز ہے عورتوں کے سلسلے میں، اس کی ایک آنکھ ٹکرائے تو معلوم ہو جاتا ہے عورت کو کس نگاہ سے اس نے دیکھا ہے۔ یہ دونوں حساسیات اللہ نے دونوں طرف رکھے، تو لاکھ برقع پہن لے، اس کی چال دیکھ کے مرد پہچان سکتا ہے میرے پاس اچھی نیت سے آئی ہے یا بری نیت سے آئی ہے، اس کے پاس وہ معاملہ رکھا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہ جب آئی تھی تو بڑی ہی حیادار، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کی چال چلتی ہوئی آئی تھی۔ گرے جا رہے تھے قدم، لڑکھڑا رہے تھے کہ ایک اجنبی نوجوان سے میں بات کیسے؟ تقاضا بھی تھا، باپ نہیں آ سکتا تھا، بوڑھا تھا، کوئی بھائی نہیں تھا، اس وقت وہ مجبوراً آنا پڑا۔
الاستحیاء. آگے کیا کہا؟ السلام علیکم، کیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا نام تمہارا، بہت اچھے لگتے ہیں نا، خوبصورت تھی. یہ نہیں. اسی لیے بتایا گیا ہے کہ سیدھی سیدھی بات کرو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے نوجوانوں سے. سیدھی بات کرو. کس بات کے لیے آئے تھی، سیدھی بات کرو بس. تفصیل نہیں ہے. تفصیل سے ہی جس کے اندر مرض ہوتا ہے وہ ابھرتا ہے. جو عورتوں کا مرض رکھے ہوئے مرد ہیں، عورتیں خود مائل کرتی ہیں. کب؟ جب تم اس میں تفصیل میں جاتے. آج تو بہت معمولی ہے نا جی، کالج میں ملے فرسٹ ڈے نہیں ہوتا، فرسٹ نائٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک ہی دن میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، تمام تفصیلات سن لیتے. اللہ نے یہ سبق رکھنے کے لیے بتایا کہ میری اسلام کی بیٹی جب آئی تھی حضرت موسیٰ کے پاس، ان کا کیریکٹر کیا تھا؟ ایک تو چلن ان کا بڑا با حیا تھا، بے حیا نہیں تھا. اور آئے تو یہ نہیں پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، اجنبی لگتے ہو، مسافر ہو، ناشتہ کرے کیا بھی کھائے نہیں کیا اب تک. نہیں، سیدھی بات کی. آگے فوراً قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت. میرے ابا جان تمہیں بلاتے ہیں، اور بلاتے ہیں سے کہیں غلط مطلب بھی نہیں نکال لینا سامنے والا بندہ. وہاں بلاتے ہیں کیا کہ ہے بھائی قصہ، بلاتے ہیں تو ان کے جواب نہیں، صاف کہہ دیا لیجزیک اجر ما سقیت لنا. تم نے جو پانی پلوایا ہے ہمارے جانوروں کو، اس کا اجر دینے کے لیے بلواتے ہیں. سیدھی بات. پھر وہ آئے پلٹ کے. تو وہ کون تھے پتا ہے؟ کس کی بیٹی تھی پتا ہے؟ وہ تھے حضرت شعیب کی بیٹی، نبی کی بیٹی. نبی کی بیٹی کے یہ اخلاق تھے. ایک تو چلن ان کا بڑا ہی باحیا تھا، اور ساتھ میں سیدھے سیدھے بات کی. نبی کی بیٹیاں تھیں، اور یہ خود نبی تھے، کلیم اللہ بننے والے. یہ جب پہنچے حضرت شعیب کے پاس، تب انہوں نے کہا وقص علیہ القصص قال لا تخف. پورا قصہ سنایا کہ فرعون کے پاس میں نے پلا بڑا ہے اور ایسا کر کے میں آ چکا ہوں. تو حضرت شعیب نے کہا کہ لا تخف، اب ڈرنے کی بات نہیں. مصر میں اس کی حکومت چلتی ہے، مدین میں نہیں چلتی. نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پائے. پھر اس کے بعد بات چیت چلی. حضرت شعیب نے بہت سی باتیں کی. پھر معلوم کیا نوجوان بھی ہے، مہاجر بھی ہے، تکلیف بھی پایا ہے، خوبصورت نیک ترین بھی ہے. تو حضرت شعیب نے پیشکش کی، بھائی تم ہمارے گھر رہ لو نا، ہم تمہیں دیکھ لیتے ہیں. تو ایک بیٹی ان میں سے جو بڑی تھی شاید، انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ان کو غلام بنانے کے بجائے مہمان کیوں نہیں بنوا لیتے، داماد کیوں نہیں بنوا لیتے، شادی کیوں نہیں کر دیتے. انی علیہ لقوی امین، میں نے ان کو پایا ہے بڑا قوی بھی، بڑا امانت دار بھی. اب باپ نے پوچھا کہ بیٹی تو نے جو ملاقات کی وہ تو مختصر ترین ملاقات تھی، اس میں تو کیسے جان لیا کہ موسیٰ قوی بھی ہے امین بھی ہے؟ یہ نبی ذاتی تھی نا. انہوں نے کہا کہ ابا جان، میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ یہ امین بھی ہیں قوی بھی، میں نے دیکھا تو کہا. ان کا قوی ہونا، ان کا طاقتور ہونا اس وقت میں نے دیکھا جب یہ لوگ ہمارے جو جانور ہوتے، اپنے جانور پلانے کے بعد وہ بڑا سا کنویں کے اوپر بند کرنے کا پتھر ہوتا وہ رکھ کے چلے گئے، جس کو ہلانے کے لیے تقریباً 2-3 اشخاص چاہیے. وہ ایک اکیلا مرد انہوں نے کیا کیا، اس کو ہٹایا اور ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. اس سے میں نے جان لیا کہ بڑا قوی آدمی ہے. اور جب آپ نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کے بلا کے لے آؤ وہ کون شخص ہے جو جلدی ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا،
تو میں جب ان کو بلائی اور راستہ بتانے کے لیے سامنے چلنے لگی، وہ پیچھے چلنے لگے، تو موسیٰ نے کہا دیکھو میری نگاہ بار بار تم پہ پڑتی رہے گی، ایسے کرو راستہ تو تمہیں معلوم ہے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی میرے آگے چلنا کیا ہے خطرے کی نشانی ہے، تم پیچھے چلو میں آگے جا رہا ہوں، جب کہیں کوئی غلط مڑوں گا تو پیچھے سے کہہ دینا کہ آپ غلط مڑ رہے ہیں، سیدھا اس طرف مڑنا ہے۔ اس سے میں نے جان لیا کہ وہ امین ہے۔ ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان لڑکے کی داستان ہے، قرآن بیان کرتا ہے، یہ اسلام کی بیٹیوں کے سلوک ہوتے ہیں۔ اب آئیے دوسرا واقعہ خود قرآن سے، جو ابھی یہاں کے چھوٹے سے حافظ سمیر الدین نے تلاوت کی، سورہ تحریم کی بڑی پیاری آیات ہیں، 10-11۔ اللہ تبارک و تعالی خود مثال دیتا ہے۔ تحریم 60 پر 6 سورہ نمبر ہے، اس کی آخری 3 آیات۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اس سے سورہ ختم ہوتی ہے، سورہ قسم اللہ پارا ختم ہوتا ہے، سورہ تحریم بھی ختم ہوتا ہے۔ اللہ اس میں 2 کافر عورتوں کی مثال اور 2 مومن عورتوں کی مثال دے رہا ہے ان 3 آیتوں میں، اور خود کہہ رہا ہے میں مثال دے رہا ہوں، ضرب اللہ مثال بیان کر رہا ہے، للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کافر 2 عورتوں کی مثالیں، ایک نوح کی بیوی اور ایک لوط کی بیوی، دونوں کافران، پیغمبر کی بیویاں، ایمان نصیب نہیں ہوا، اسلام کی بیٹی نہ بن سکی، پیغمبر۔ کیوں؟ کیا اللہ حضرت نوح کو اچھی بیوی نہیں دے سکتا تھا؟ لوط کو دے نہیں سکتا تھا؟ دونوں اس کے خاص بندے تھے، خاص الخاص تھے۔ نوح تو وہ تھے جو اول الرسل، زمین کی طرف سب سے پہلے بھیجے گئے رسول ہیں، آدم نبی ہیں، رسول پہلے نوح ہیں، اور آدم ثانی جن کو کہتے ہیں، ان سے نسل چلی، پہلی نسل تو پوری اللہ تبارک و تعالی نے نیست و نابود کر دی تھی جب طوفان نوح آیا تھا۔ اتنے بڑے پیغمبر کی بیوی کافر، کیوں دیا؟ سبق موجود رہے قیامت تک کے لیے، بیٹھنے والے ٹرپلیکین کے لوگوں کے لیے ہمیشہ پیغام یاد رہے کہ نسبتیں کام نہیں آتی جب تک کہ تم عمل نہیں کر لیتے۔ اللہ کے پاس نسبتوں سے نہیں چلتا، فلاں کی بیٹی، سید کی بیٹی، پھر کیا کرو؟ بے حیائی کا مجسمہ بن جاؤ، پھر بھی جنت کی جاؤ، کیوں؟ سید کی بیٹی ہے بھائی، یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو سید کی بیٹی کے لیے اللہ کیا الگ قانون ہے؟ نہیں، ایک ہی قانون ہے، اچھائی کرو گے تو اچھا ملے گا، برائی کرو گے تو برا ملے گا۔ کس کی بیٹی کیوں نہ، کس کی بھی بیوی کیوں نہ ہو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت جہنم عمل سے ہے، نسبتوں سے نہیں۔ یہ خام خیالی ہے تمہاری، فلاں کی نسبت لے لو، آج تو کیا ہے ٹکٹ بھی چلتی ہے، پیری مریدی میں کیا ہے فلاں کی ٹکٹ لے لو، کفن میں رکھ دیے تو فرشتے دیکھتے ہی ارے پاس لے کو آئی ہیں تمہیں، سیدھا اس طرف جانا والی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی نہیں آئے گا وہاں پر، تمہارا عمل بولے گا۔ نوح کی بیوی ہوتے ہوئے نوح نے اپنے بیوی کو نہیں بچایا، کافر تھی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا، دونوں میرے صالح بندوں میں سے ان کے ماتحت ان کی بیویاں تھی،
لیکن فخانتاہما، خیانت کی، ایمان نہیں لائے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو کوئی چیز انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی. وقیل ادخلا النار، حشر کے میدان میں کہہ دیا جائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ. ذلیل و خوار، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اللہ نے نہیں بخشا. اللہ کہہ دیا، ابھی رزلٹ رکھ دیا، قیامت میں ہونے والا رزلٹ ہم کو پڑھا دیا. قیل ادخل النار مع الداخلین، کہہ دیا جائے گا کہ آج آگ میں داخل ہو جاؤ. تو ایمان اصل چیز ہے. یہ نہ ہو تو پھر کوئی بڑی سے بڑی نسبت باپ کی ہو، شوہر کی ہو، بیٹے کی ہو، تمہیں کام نہیں دے گی. یہ دو کافرہ ان کی مثالیں ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ مثال دیتا ہے مومنوں کے لیے. کون سی عورت کی؟ خاص کر مومن عورتوں کے جو ایمان لائی تھی. کون؟ امرأۃ فرعون، ظالم ترین دنیا کے بادشاہ کی بیوی. کون؟ آسیہ. حضرت آسیہ کے بارے میں نام نہیں لیا، امرأۃ فرعون کہہ دیا. فرعون کی عورت، فرعون کی عورت حضرت آسیہ، دنیا کا ظالم ترین بادشاہ، جس نے اپنے آپ کو خود رب کہا، ربکم الاعلی. ایسے شخص کی بیوی حضرت آسیہ جیسی شخصیت جو اللہ والی تھی، ولیہ تھی، اس دور کی سب سے بڑی ولی. عورتوں میں نبی تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے بعد کا درجہ صدیق ہے، ولی ہے. یہ مقام حضرت آسیہ کا قرآن میں ذکر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. آمن امرأۃ فرعون، ایسے ظالم بادشاہ کے انڈر میں رہتے ہوئے ایمان کو پا لیا تو کیسے مضبوطی سے پکڑا ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آج عموماً عورتیں بہانہ بناتی ہیں، آپ کچھ بھی کہو نا، کیا کریں مولوی صاحب شوہر نہیں مانتے. میں پوچھتا ہوں کسی کا شوہر فرعون سے بھی بڑا ظالم ہے آج؟ جب فرعون جیسے ظالم شوہر سے بھی نیکی نکل سکتی ہے، نیک بیوی بن کے رہ سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں رہ سکتے؟ غلطی تم میں ہے، ان میں نہیں ہے. شوہر کچھ بھی کر لے، ایمان پر تم اگر قائم رہنا چاہتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی راہیں نکالے گا. شوہر سے کچھ نہیں ہو سکتا. ظالم ترین شوہر، دنیا کا سب سے بڑا ظالم ترین شوہر، لیکن اس کی بیوی جنتی، نیک. اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی مومن عورتوں کو دے رہا ہے، اسلام کی بیٹیوں کو دے رہا ہے. کیا دعا تھی ان کی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے واسطے خاص کر جنت کے اندر ایک محل بنا. ونجنی من فرعون، اور نجات دے اس فرعون ظالم بادشاہ. ونجنی من القوم الظالمین، اور اس کی قوم ظالم قوم سے مجھے نجات دے. یہ ان کی دعا ہوا کرتی تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے جب سنا تو حضرت آسیہ کو تختے میں لٹا کر میخیں لگوا دی. اس طرح انہوں نے مارا ہے فرعون نے حضرت آسیہ، لیکن زبان سے اف تک نہ کیا ہے حضرت آسیہ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ چھپ کے نماز پڑھتی تھی تو ایک مرتبہ بدبخت نے دیکھ لیا، وہاں سے عذابات کا سلسلہ شروع ہوا. بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ان کی لونڈی تھی، ایک کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی نیچے گری تو انہوں نے بسم اللہ کہہ کے اٹھا لیا. تو لونڈی نے کہا کہ آپ اپنے شوہر کا نام نہیں لیتے، کسی اور خدا کا نام لے. انہوں نے کہا کہ بدبخت، یہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو رات دن اپنی غلاظت دھوتا ہے وہ خدا کہاں سے بن گیا؟ تو وہ جا کے پھر بعد میں رپورٹ کی فرعون کو کہ تیری بیوی ہوتے ہوئے تجھے نہیں مانتی ہے. تو وہاں سے عذابات کا سلسلہ شروع. اور حضرت آسیہ کو فرعون نے ہر قسم کا عذاب دیا، لیکن یہ وہ خاتون تھی جو زبان پر کوئی شکایت کا لفظ نہیں لاتی تھی، اور زیادہ سے زیادہ دعا صرف یہ کرتی تھی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
اللہ یہ محل میرے واسطے قید خانے سے بھی بدتر ہے، جہاں ایمان نہ ہو، جہاں اسلام نہ ہو، جہاں اللہ کی اطاعت نہ ہو، وہ گھر قصر فرعون کیوں نہ ہو، محل فرعون کیوں نہ ہو، فرعون کا محل زر و جواہرات سے پر کیوں نہ ہو، اسلام کی بیٹی کے لیے وہ قید خانے سے بدتر ہے۔ مسلمانوں، یہ سبق حضرت آسیہ نے اپنی زندگی سے دیا ہے۔ آج ہم تھوڑے سے زر و جواہرات نہیں بلکہ تھوڑی سی عزت اور نام کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہے۔ 10,000 کی نوکری ملی، برقع نکال کے پہنچو، 10,000 کی نوکری مل رہی آئی ٹی میں۔ کتنی خواتین ہیں جنہوں نے برقعے کو لات مارا ہے؟ اسلام کی یہ بیٹیاں کتنی ہیں جنہوں نے اپنے آپ سے بٹو لگایا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں جب بھی میں سنتا ہوں۔ فیشن کے طور پہ، کوئی نیوز کہنے کے طور پہ، کوئی سنی فیلڈ میں جانے کے طور پہ بٹو لگاتی ہیں۔ مسلم بیٹیاں کتنی ہیں جو بے حیا بن گئی، با حیا تھی، چند سکوں کے خاطر یا محبت کے نام پہ ڈرامہ کرنے والے چند لڑکوں کے خاطر یا محبت کو بدنام کرنے کے لیے چند عشقی اور جنسی خواہشات کے لیے نہیں کیا؟ کتنے ہیں جنہوں نے کیا ہے؟ حضرت آسیہ سے سبق لو۔ کیوں بنایا فرعون کی بیوی کو حضرت آسیہ؟ اس وجہ سے کہ ٹرپلیکین والوں کو پیغام پہنچ جائے، اسلام کی بیٹیاں یوں ہوا کرتی ہیں، وہ اپنے ایمان کو نہیں بیچتی۔ قصر فرعون ان کے قدموں میں کیوں نہ رکھ دیا جائے؟ فرعون زر و جواہرات ان کے قدموں میں رکھ کے کہتا تھا کہ دیکھ اب بھی مان لے، وہ کہتی تھی کہ نہیں، میرا رب اس سے بڑا ہے، مجھے یہ کنگن، مجھے یہ چوڑیاں، مجھے یہ زر و جواہرات سانپ لگتے ہیں، مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، میرا ایمان میرے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان کی دعا نقل کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ یہاں بھی جنت نما ایک بہت بڑا محل میرا ہے، لیکن یہاں ایمان نہیں ہے تو مجھے یہ محل نہیں چاہیے۔ جہاں بھی زر و جواہرات یاقوت و زمرد اور مرجان ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ ارے اللہ کی بندیوں، بیٹھنے والیوں، ذرا سوچ کے دیکھو، آسیہ کے قدموں میں ایمان کے بغیر دنیا ڈھیر ہو گئی تو انہوں نے لات مار دیا۔ تم اس ایمان کے ہوتے ہوئے تھوڑے سے عشق اور تھوڑی سی محبت کی خاطر اسلام کے نام پہ دھبا لگا کے اسلام چھوڑ دیتی ہو، غیر مسلموں کے ساتھ چلے جاتی۔ کتنے ہیں جنہوں نے غیر مسلموں سے تعلقات رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں؟ کتنے ہیں جو کہتے ہیں مجھے لڑکا پسند آ گیا، ہمیں کیا مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ کچھ بھی رہے، وہ میرے پسند کا ہے۔ لوگ آ کے مجھے سناتے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کے سننا پڑتا ہے۔ ہماری نوجوان بہنیں، ہماری نوجوان لڑکیاں، کالج کی لڑکیاں غیر مسلم، نہ صورت کا اچھا، نہ شکل کا اچھا، نہ دین ہے نہ دنیا ہے، ایسے بدبختوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جا رہی ہیں۔ اس کو پکڑ کے دھمکا کے کہتے ہیں کہ اگر تو ایسا کیا تو ہم پولیس کو دے دیں گے، تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی میں تو نہیں چاہ کے آیا تھا، یہی خود بلاتی تھی۔ وہ پلٹ کے جواب دیتی، ہاں جی تم نہ کیا فکر، میرے باپ کو فکر نہیں، تم نہ گئی کو فکر، ہاں میں ہی پسند کر کے آئی ہوں، مجھے لڑکا پسند ہے، تم درمیان میں نہ آؤ، میں جاتی ہوں اس کے ساتھ، مجھے اچھا لگتا ہے۔ سے کتنے واقعات سناتے ہیں آ کے مجھے ہمارے گھر۔ ایک واقعہ تو کہہ رہے تھے کہ آج کل کا عصر حاضر نے کہا کہ اس طرح جانا آنا زنا ہے، تو وہ پوچھتی ہے زنا کیا ہوتا ہے؟ لو، ماں باپ نے تربیت ہی نہیں،
بتایا ہی نہیں. تو اصل گنہگار کون ہے؟ کیا کسی کے گلے پہ ہاتھ ڈال کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے جانا کیا جرم ہے؟ کیا ہم نے کسی کو مارا ہے؟ سوال ہے. کیوں؟ ماں باپ نے تربیت دی. الٹا ٹی وی نے سب کچھ تربیت کر دی اور یہ دیکھتے رہے. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، کوئی گھر کی لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے بھاگ کے چلے جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کا گناہ چھوٹا ہے اللہ کی نظر میں. تربیت نہ کرنے والے ماں باپ کا گناہ اس سے بڑا ہے. اس کی ذمہ داری تھی، جس طرح اس نے کھانے کی فکر کی، لباس کی فکر کی، اس کی بھی فکر کرتا کہ اس کے دین کی. اس نے دراصل دین کی فکر نہیں کی تھی. بچپن میں صرف دنیا دکھائی تھی اس نے. وہ بیٹی کیا جانتی؟ کئی ایسے ہیں جن کو سمجھایا ہی نہیں ہے. کئیوں کو بلا کہ ہم نے سمجھایا تو کہتی آج تک کسی نے بتایا نہیں ہے، غلط ہے. ہمیں ماں خود سوار کے بھیجتی ہے کہ جا میرے پاس جہیز نہیں ہے، کسی اور کو پکڑ لے. طے نہیں ہوتا. میں کھل کے بات کرتا ہوں، طنز کے لیے نہیں ہے، یہ درد دل ہے جو میں بیان کرتا ہوں. اور آج ہمارے نوجوان اللہ ان پہ رحم کرے، لاکھ کہتے ہیں جہیز نہیں ہے، لاکھ کہتے ہیں فلاں نہیں ہے، لاکھ کہتے ہیں حدیث کے مطابق نکاح، لیکن اندر سے سب دیکھ لیتے ہیں. ایک لوتی بیٹی ہے، اچھا بھائی نکاح کر لیتا ہوں میں. کیا پراپرٹی ہے ان کا نام، خود بخود ان کو چانگا سا کی جا کے ذرا یتیم سے بھی تو کرو. میں کیا بھی نہیں لیا، کھجور پہ نکاح کر لیا. کس سے کرے جی؟ انہوں ہی نا نواب صاحب کی بیٹی کے بیٹی، ان سے نکاح کرا. کہ فقیر سے بھی کرو، یتیم سے بھی کرو جا کے. وہ لڑکیاں نہیں ہیں دنیا میں، صرف نواب صاحب کی بیٹی آپ کو معلوم ہے رشتے میں. ہمارے اپنے نوجوان ہیں جن کو ہمیشہ کہتا ہوں یتیموں کو ڈھونڈ کے کرو. ان بچیوں کو کرو جو گھر بیٹھ رہی ہیں، با حیا ہیں، ماں باپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ان کو ڈھونڈ کے کرو. اس سے وہ اولاد نکلے گی جس میں کیا ہے، عمر بن عبد العزیز جیسی شخصیتیں پیدا ہوں گی. ہوئی نہیں ہوئی ہیں، تاریخ میں ہوئی ہیں. آپ یہ مت دیکھو کہ یہ اب کلچر میں معاشرے میں کس اسٹیٹس کی ہیں. یہ دیکھو کہ غریب سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، تمہاری اولاد کو کتنا باحاکم بنا دے گا. حضرت عمر گشت کرتے تھے، ہر رات گشت کرتے کرتے ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے تو کوئی بوڑھی عورت کی آواز سنائی دے رہی تھی. صحابہ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. بوڑھی کہہ رہی تھی کہ بیٹی اٹھو، ابھی صبح نہیں ہوئی ہے اور آج ذرا دودھ کم نکلا ہے روزمرہ کے دودھ سے، تو بیچنے میں ہماری کمی ہو جائے گی، پیسہ کم آئے گا. ذرا اٹھو، پانی میں دودھ ملا، دودھ میں پانی ملا. اور پینے کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے. اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد حضرت عمر نے دیکھا کہ زیادہ دھوکہ دہی ہو رہی ہے تو انہوں نے حکم لگا دیا کہ بیچنے کے دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے. آج حکم لگا دیں تو آئین بھی نہیں بکے گا. ہاں؟ آج تو کوئی چیز خالص ملتی ہی نہیں. اب تو ڈاکٹر سیب بھی نہیں کھانا بولتے. سیب کو بھی کیا کرتے کہتے لال رنگ کے اندر ملا کو نکال دیتے. تربوز بھی نہیں کھانا کہتے، وہ بھی پاؤڈر کہتے، لال رنگ کہتے، اندر ہے سب پورا انجیکشن سے دے ڈالتے. وہ سب واٹس ایپ میں آتا ہے. اب بندہ کیا کھائے گا؟ تربوز نہیں کھانا، سیب نہیں کھانا، پانی نہیں پینا. ہاں؟ تو وہ ہے ہماری اپنی زندگی. آج تو انسانی زندگی کوئی قدر ہی نہیں، سب کچھ ملاوٹ ہے. انسان درندہ بنا ہوا ہے انسان کو مارنے کے لیے. شیر اتنا خطرناک نہیں ہے آج. شیر بھی دراصل اگر آ کر مجمع میں بھی آ جائے تو جتنی بھوک ہے کسی ایک کو پکڑ کے لے جائے گا، بس سب کو نہیں کرے گا. اسے کیا ضرورت ہے؟
پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ انسان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ پیٹ بھرے تک اپنے شکار کو پکڑتا ہے، کھا لیتا ہے۔ یہ ایسا درندہ انسان ہے، اس کا پیٹ سوائے خبر کے علاوہ کوئی نہیں بھرتا۔ تجریاں بھری بھری پڑی ہیں، لاکھوں کا بزنس ہے، پھر بھی انسان کو دھوکہ دے کے کمانے میں شکتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک ایک کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہوگی، جتنے بڑے بزنس مین، اور جتنے بڑے بزنس مین اتنے ہی بڑے دھوکے باز ہیں۔ قوم کا خون چوس کے اپنی دولت کو دگنی کرتے ہیں، اور کبھی ان کو ناداروں پر، یتیموں پر، فقیروں پر ترس نہیں آتا۔ 10 روپئے نکالتے ہوئے ہاتھ ہدرتا ہے اندر سے، بے وقوف۔ تو حضرت عمر نے اس دور میں اعلان کر رکھا تھا، تم پینے کے دودھ میں ملاؤ، کتنا ہونا پانی، 1 لیٹر کو 10 لیٹر کر لو، وہ تمہارے اپنی خواہش پر، لیکن بیچنے کے دودھ میں پانی نہ ملانا۔ یہ دودھ بیچنے والی ایک فقیر عورت تھی، ایک غریب عورت تھی، جو اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں، اپنے جھوپڑے میں کہہ رہی تھی، ابھی رات ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جلدی سے کچھ پانی ملا کے دودھ کو زیادہ کر لو، تاکہ بیچنے کے لیے کیا ہے، ہمارا جو معمول کا پیسہ آنا ہے وہ آ جائے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان، آپ نے سنا نہیں، خلیفۃ المسلمین کا حکم ہے کہ بیچنے کے دودھ میں پانی نہ ملانا۔ تو اماں نے کہا کہ بیٹی پاگل ہے، کون سا خلیفہ آپ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے ہمیں؟ خلیفہ اپنے گھر میں سو رہا ہے، تو یہاں پانی ملا لے تو کون دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن خلیفے کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس واقعے سے ایک بات تو یہ پتا چلی، کبھی مائیں بگاڑ دیتی ہیں بیٹیوں۔ دوسری بات یہ پتا چلی کہ کبھی بیٹیاں بھی اپنے ایمان میں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ماؤں کی باتیں نہیں مان کے ثابت کر دیتی ہیں کہ اسلام کی بیٹی ہیں، ماں سے زیادہ اسلام کی محبت ہے۔ آج جو آڑ لیتی ہیں نا بہت سی عورتیں، بہت سی خاص کر لڑکیاں، وہاں مت دیکھو بھائی، وہاں دیکھے تو مجھے پریشانی شروع ہو جاتی۔ اب میں بولوں یا نہ بولوں؟ ہاں، آتے لیٹ ہو، آپ کا بھی تو قصور ہے۔ 7 بجے بولے تو 7 بجے آ گئے تو 1 پاؤ گھنٹہ مجھے بچتا ہے، 7:15 تک نہیں آتے ہو، اب 8:30 بجاتے ہی فوراً دیکھتے ہو مولوی صاحب ختم نہیں کرتے، تو میں کیا کروں؟ آپ بھی وقت کی پابندی کریں، میں بھی وقت کی پابندی کر لیتا ہوں۔ کرتے ہیں اگلے ہاں خیر، دیکھیں اگلے اتوار کو برابر پہنچتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس گھر کو اندھیرے میں نشان لگا دیے، کہیں بھول نہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد گھر پلٹے، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک بہترین با ایمان لڑکی ڈھونڈی ہے، کون ہے تم میں آگے آنے والا؟ بڑے بیٹوں نے شادی کر رکھی تھی پہلے سے، عاصم تھے چھوٹے، انہوں نے کہا کہ ابا جان میں کر لیتا۔ کون؟ خلیفۃ المسلمین، وقت کے خلیفہ، ایک دودھ بیچنے والی عورت، غریب ترین جھوپڑی میں رہنے والی۔ دیکھا کیا ہے، رشتے کو جاتے ہیں تو ماپتے ہیں، ناپتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، کچن بولتے جا کو پہلے کچن بھی ٹوائلٹ دیکھنا کرتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کیا دیکھنا ہے۔ دیکھو ان کے اصولہ میں، جا کو لڑکی کو دیکھو، ایمان دیکھو اس کا، اسلام دیکھو، نمازی ہے، قرآن پڑھنے آتا ہے، یہ دیکھو، وہ نہیں۔ کچن دیکھتے کرتے، ٹوائلٹ دیکھتے کرتے، اس کے بعد انگلش میں بات کرتی کیا دیکھتے کرتے، کتنا کماتی اس کے بعد دیکھتے کرتے، اس کے بعد شادیاں شروع۔ کچھ بھی نہیں دیکھا خلیفۃ المسلمین نے، دیکھا تو صرف ایمانداری دیکھی۔ صبح دروازہ کھٹکھٹاتا ہے امیر المؤمنین، بڑھیا دروازہ کھولتی ہے، پوچھتی ہے کون؟ کہا کہ عمر، تھرا کے رہ جاتی ہے، کہیں رات والا واقعہ تو سن لیا نہیں، میری تو مت ماری گئی۔ آج تو عمر دروازے پہ کھڑا ہے، پہلے ہی پتا ہے کہ کتنے کیا ہیں، غصور ہیں۔ میں نے جو بیٹی سے باتیں کی ہیں شاید عمر نے سن لیا ہے، تھرا کے کہتی ہیں کہ کیا اس وقت خلیفۃ المسلمین، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ چور کی داڑھی میں تنکا کہتے ہیں، اپنے آپ بول اٹھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ رات کی تمہاری باتیں تو میں نے سنی،
لیکن تمہارے سے باس پرس کرنے نہیں آیا ہوں، تمہاری بیٹی کی ایمانداری دیکھ کے رشتہ مانگنے آیا اپنے بیٹے کے لیے۔ خوشی سے وہ دیوانی ہو جاتی ہے، مذاق سمجھتی ہے، پوچھتی ہے خلیفۃ المسلمین میری بیٹی کہاں، آپ کا بیٹا کہاں؟ خلیفہ قریش، میں ایک جھوپڑی میں رہنے والی دودھ بیچنے والی۔ کہا کہ میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، یہ لفظ نوٹ کر، میرا ایمان ہے اس لڑکی سے جو اولاد ہوگی وہ اللہ والی ہوگی، نسلوں کی حفاظت کرو، گوری چمڑی پہ مت جاؤ، اس میں خون اور غلاظت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چمڑیوں سے تمہارے تقدیریں بدلتی نہیں ہیں۔ پھر بلا کے لے آیا، اپنے بیٹے عاصم سے نکاح کیا، پھر اس کے بعد ان کا بیٹا ہوا، پھر ان کا بیٹا ہوا، تو وہی ہے عمر ابن عبدالعزیز، خلیفہ خامس، خلیفہ ثانی، جن کو کہا جاتا ہے عمر ثانی، جنہوں نے پوری خلافت ایسی کی اللہ والوں کی طرح کہ ماننا پڑا کہ 4 خلیفہ نہیں 5 خلیفہ ہیں اسلام کے، خلیفہ خامس کہلائے، جن کی تقوی، جن کا زہد، جن کا اتقاء اتنا بڑا ہوا تھا کہ بڑے بڑے اس کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکے۔ آج تک کوئی نہیں ہے بادشاہوں میں جو اس ٹکر کا ہو، تابعی ہو کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی طرح۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے نانی ہی وہ بچی ہے جو کہتی ہے کہ ماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہو تو کیا ہوا، خلیفے کا رب دیکھ رہا ہے۔ اسلام کی بیٹیاں یوں ہوا کرتی ہیں۔ میں نے کچھ قصے نہیں سنائے، صرف چند آیتوں کے مجموعی کو تحت تشریح کی، بہت واقعات پڑے ہوئے، بہت واقعات پڑے، تاریخ پڑھیے، اسلام کی یہ بیٹیاں کیا کر گزری ہیں، کیسے کیسے انہوں نے اسلام کو بچایا ہے، اپنی اولاد، اپنی زندگیوں کو تج کے اسلام پر قربان کیا ہے۔ آج بھی ایک حالت ہے جہاں اسلام کو ضرورت ہے ان بیٹیوں کو، بدبختی ہماری یہ ہے کہ یہی وہ بیٹیاں ہیں جو سب سے بڑھ کے اسلام کا نام بدنام کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نوجوان نہیں کرتے، صرف نوجوان لڑکیاں کہتی ہیں، نہیں، مضمون یوں ہے میرا، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہمارے کہنے شروع کریں گے تو اس کے لیے بھی گھنٹے چاہیے۔ عورتیں غصہ نہ ہوں کہ یہ کیا ہے، صرف کیا ہے، عورتوں کو چلا رہا ہے، مردوں کو تو نہیں چلا رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں کب بولے تھے بھی ہم چھوڑتے نہیں، مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس مضمون پہ مجھے خطاب کرنا ہوتا ہے میں اس کو فوکس کر رہا ہوں۔ ہاں، اللہ والیاں آج بھی ہیں، قربانیاں دینے والیاں آج بھی ہیں، مردوں سے زیادہ اسلامی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے والی خواتین آج بھی ہیں، ان کے بھی واقعات سنتا ہوں تو دل کھل اٹھتا ہے، مسکراہٹیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن عموم کیا ہے، پرسنٹیج کس کا زیادہ ہے؟ عموم یہی ہے کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں خراب ہو گئی، لڑکے بچتے ہیں، لڑکیاں دعوت دے رہی ہیں، مائل کرنے والیاں وہ ہیں، اور ان سے اسلام کو زیادہ نقصان ہے بنسبت مردوں کی۔ تو میرے یہ 1 گھنٹے کا خلاصہ یہی ہے، میرے بھائیوں، ماؤں، بہنوں، سب سے مخاطب ہوں، اللہ کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرو، ان صحابیات کا مطالعہ کرو جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کی بیٹی بن کے دکھایا، اور ان کے کردار کو اپنا آئیڈیل نمونہ بناؤ، ہیرو ان کو بناؤ، حضرت عائشہ کو بناؤ، حضرت حفصہ کو بناؤ، حضرت ام سلمہ کو بناؤ، امہات المومنین کو بناؤ، ان کو بنا کے اپنی زندگی استوار کرو، اس پر چلنے کی کوشش کرو۔ ان کے روزے کیا تھے، ان کی عبادتیں کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، ان کا اخلاق کیا تھا۔ زینب ام المساکین، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں پھر اس کے بعد بیویوں میں سب سے پہلے ملنے والی وہ ہے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ہم بیٹھ کے پورے ازواج مطہرات بیٹھ کے ہاتھ ناپا کرتی تھی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں. انہوں نے ظاہری معنی لے لیا، ہاتھ جس کے لمبے ہیں تو وہ ناپا کرتی تھی کون سب سے پہلے مرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی وہ بی ہے جس کے ہاتھ لمبے ہیں. ہم ہاتھ ناپا کرتی تھی. پھر اس کے بعد سب سے پہلے گزرنے والی حضرت زینب ہیں، ام المساکین، جن کا نام ہی مسکینوں کی ماں. تب ہمیں پتا چلا، حضرت عائشہ کہتی ہیں تب ہمیں پتا چلا کہ اللہ کے رسول ہاتھ لمبے کہنے کا معنی یہ تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والی. یہ وہ تھی عورت، لاکھ لاکھ درہم ایک ایک وقت میں صدقہ دے دیتی تھی. حضرت عمر ہر ایک سال کا وظیفہ 10,000 درہم بیچتے تھے. 10,000 درہم میں سے ایک درہم اپنے پاس نہ رکھتی تھی، سب کا سب خرچہ کر دیتی تھی. تو ایک مرتبہ جب بھیجا حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں تقریباً غالباً 15 ہجری کے اندر، تو اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ یہ عمر کی جو عطیہ میرے پاس آتی ہے یہ دولت بھی مجھے نہیں چاہیے، اگلے سال میں اس کو نہ دیکھوں. اللہ قبول کر لیا. اگلے سال وہ عطیہ آنے سے پہلے پہلے اللہ نے وفات دی. دولت کو اتنی نفرت، حالانکہ خود پہ استعمال نہیں کرتی تھی، خود پہ استعمال. حضرت عائشہ کہہ لیجیے کیسے سخاوت میں تھی. ان کے بھانجے تھے اسما کے بیٹے، حضرت اسما کے عبداللہ بن زبیر، وہ اپنے خالہ ہوتی تھی حضرت عائشہ، اپنے خالہ کو برابر، بہت بڑے مالدار تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، برابر برابر لاکھ لاکھ درہم بھیجا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا کہ پورے 1,00,000 درہم بھیجا اپنے خالہ کے لیے، اور شام آ کے پوچھا کہ خالہ اچھا کھانا کھایا آج؟ کہا کہ 1 درہم میرے پاس باقی نہیں ہے، کل کے باسی روٹی کے 2 ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اس سے میں افطار کروں گی. تو وہ ذرا غصے میں آ گئے. عبداللہ بن زبیر، کتنی سخاوت کرتی ہیں آپ، صرف اتنا لفظ کہہ دیا میں نے بھیجا تھا آپ خرچ کریں گے اپنے اوپر، 1,00,000 درہم میں 1 درہم نہیں رکھ سکتی، سب خرچہ کر دیا. عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ کہا کہ بھتیجے اٹھ کے جا، میں تیرے سے بات نہیں کروں گی. یہ سب کیا ہے؟ دنیا کے واقعات لگتے ہیں، فرشتوں کے واقعات نہیں لگتے. یہی ہے اسلام نے اپنی عورتوں کو دیا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ وفات تک نہیں بات کی حضرت عبداللہ ابن زبیر سے حضرت عائشہ، اس غصے میں کہ انہوں نے سخاوت پہ ملامت کی. بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کئی واسطوں سے، کئی محبوب لوگوں سے، کئی دوستوں اور سہیلیوں سے معافی مانگ 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 کے اجازت لے کے وفات کے وقت آ کے رو دھو کے کہنا پڑا کہ ام المؤمنین مجھے معاف کر دیجئے، میں خطا کر گیا، میں غصے میں کہہ دیا. تب کہیں جا کے معاف کیا. تاریخ کی کیا شخصیتیں ہیں، ان کو نمونہ بنانے کے بجائے آج کے یہ زنار، آج کے یہ جھوٹے مکار فریبی فحش کے اڈے، جن کے اندر نیکی نام کی کوئی صفت نہیں ہے، تو گورے لیکن سیاہ دل ہو چکے ہیں، ایسی عورتوں کے پیچھے اپنے آپ کو پامال کر کے ان پر ان کے فیشن اور ان کی اتباع میں لگی ہوئی ہوں. اللہ معاف کرے، اس سے بڑی ذلت ہماری کیا ہو سکتی. تمہیں تارے دیے آسمان کے نمونے کے لیے کہ تم ان کی اتباع کرو، تو تم زمین کے گٹر کے کیڑوں کے نمونے کی اتباع کر رہے ہیں. یہ ضلالت نہیں ہے، ذلت نہیں ہے، اللہ کا غصہ نہیں ہے ہم پر کہ ایسی شخصیتوں کو چھوڑ کے ہم نے ان کو لے لیا جو کیڑے مکوڑوں کی زندگی بھی نالے کے اندر گزار رہے ہیں. اللہ معاف کرے ہمیں، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. اللہ کے لیے ایک درخواست قبول کر دو، اللہ کے لیے قبول کر. اپنے گھروں سے کیبل نکال دو میرے دوستو. بڑا کڑوا مانگ ہے، لیکن اللہ کے لیے کہتا ہوں سدھار تبھی گھر میں آئے گا. سیر و تفریح کے لیے کچھ نہیں ہے تو اچھی ٹی ویاں بھی آج آ چکی ہیں، اسلامک ٹی ویاں بھی آج آ چکی ہیں، ان کو ڈھونڈ کے لے لو. یہ کیبل جیسی خطرناک چیز کو نکالتا، کون نکالتا ہے؟ ماشاءاللہ کتنے ہارٹ اٹھتے ہیں.
کوئی ایک ہاتھ اٹھنے کے لیے تیار نہیں. ہاں ارے بھائیو کم از کم نیت تو کر لو کہ نکال لو گے. نیت کرتے ہو کم از کم یہ نیت تو کر لو کہ موقع دیکھ کے نکال لو. میری بہنوں سے بھی درخواست ہے شوہروں سے اس بنیاد پہ لڑو. غلطی نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں اس بنیاد سے کرو. محبت سے سمجھاؤ کہ ہمیں نہیں چاہیے. میں خود نہیں دیکھتی تو کیوں رکھتے ہو؟ دفتر میں تو تم نہیں ہوتے ہو, زیادہ تر میں ہوتی ہوں. میرے لیے نہیں چاہیے. سمجھا کے نکال. کبھی غصے سے منوا کے لے لیتے ہو نا, فلاں جوڑا چاہیے, ہاں فلاں لپسٹک ہی چاہیے. ایسے ہی غصے سے منوا کے نکالو. کرو گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس دنیا اور اس دنیا کی تمام کامیابی مقدر کر دے. اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہم یہاں جمع فرمایا ہے ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. هذا وبالله التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.